السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ پرویز الہی کی میڈیکل رپورٹ آ گئی ہے، ان کی پسلیاں کیسے ٹوٹی ہیں اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب مریم نواز پر قتل کا الزام تھا، اس حوالے سے بھی شیر افضل مروت صاحب نے ایک بڑا بیان دے دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، پرویز الہی صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ آئی ہے جس نے سب کو چونکا دیا ہے، اس میں تہلکہ خیز انکشافات کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک خبر آتی ہے کہ اڈیالہ جیل کے واش روم میں پرویز الہی صاحب گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کا جو طبی معائنہ کیا جاتا ہے، جس کے بعد رپورٹ مرتب کی جاتی ہے، اور وہ رپورٹ منظر عام پر آتی ہے۔ پرویز الہی، یعنی دیکھیں، پرویز الہی کو استعارتاً کیا سمجھا جاتا تھا کہ ایک ایسا بندہ کہ جو اپنی پوزیشن، عہدے کے لیے، مفاد کے لیے بہت جلدی بدل لیتا ہے، لیکن اس پرویز الہی نے عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹینڈ لیا، اور باقاعدہ طور پر، یعنی اس حالت میں بھی جب وہ اگر پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور متعدد بار یہ کہا جا چکا ہے اور یہ بتایا بھی جا چکا ہے کہ پرویز الہی کو آفرز، اور چودھری شجاعت صاحب گئے اور ملاقاتیں بھی جب ہوئیں تو یہ کہا گیا کہ کوئی آفر دینے ہی گئے ہوں گے، اور اس کے بعد کہا آپ ذرا پریس کانفرنس کریں تو یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پرویز الہی آخر تک عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی اس ضعیفی میں، کمزوری والی حالت میں بھی ڈٹے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ اور یہی بڑی بات ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کوئی انٹرویو نہیں دیا، جیل کاٹ رہے ہیں، اور یعنی کتنی بار ان کی ضمانتیں ہوئیں، کتنی بار ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ ایک دفعہ تو ان کو ایسے گرفتار کیا گیا جس پر انسانیت شرما جائے، اور یعنی کوئی انسانی جسم سے ایسے کوئی سلوک کر سکتا ہے زندہ انسان سے، تو آپ باقاعدہ اس کو لاش بنا کر لے کر جا رہے تھے، تو یہ بھی ایک اپنے تئیں نظام کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور ابھی شیر افضل مروت پرویز الہی صاحب سے بات کر لیں پہلے، پرویز الہی کہ وہ اڈیالہ جیل میں جب گرے ہیں تو پرویز الہی کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کی 4 پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، پسلیوں میں فریکچر، ایکس رے رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور جو اس کے بعد پرویز الہی کو گرنے سے سر پر بائیں طرف نیل کا چوٹ کا نشان بھی آیا ہے۔ جی، اور واش روم میں گرنے سے پرویز الہی کے ماتھے پر بھی چوٹ آئی ہے۔ پرویز الہی کو بائیں آنکھ کی قریب جو ہے وہ واش روم میں گرنے سے چوٹ لگی، پرویز الہی کی بائیں بازو پر بھی چوٹ لگی، اور ان کے جو ہے وہ مطلب ایک سائڈ بھی ان کی سوجی ہوئی ہے، اور بایاں گھٹنا بھی واش روم میں گرنے سے شدید زخمی ہوا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں یہ سب سامنے آیا ہے، اور ڈاکٹرز نے انہیں 2 ہفتے کے لیے آرام کرنے کا کہا ہے۔ یعنی ایک کوئی بھی عام شخص اندازہ لگا سکتا ہے، ویسے میں بھی یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ بائیں آنکھ، بایاں گھٹنا اور بائیں بازو، تو اس کا مطلب وہ بائیں سائڈ پہ واش روم میں گرے ہوں گے، اور ظاہر ہے اس کی بنا پر جو میڈیکل رپورٹ مرتب کی گئی، 4 پسلیاں بھی ٹوٹی 4 پسلیاں، 2 ہفتے آرام کا کہا گیا، 2 ہفتے آرام کا کہا گیا، تو وہ تو ویسے ہی آرام ہی کر رہے ہیں، جیل میں ہی ہیں، اور آرام تو ان سینس، لیکن مشکلات بھی تو ہوتی ہیں نا، اس طرح سے تو آپ نئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ ایک طبی آپ کے پاس ریزن موجود ہوگی کہ جب آپ کو کہا جائے گا کہ صاحب ان کو پیش کیا جائے پرویز الہی صاحب کو کسی عدالت میں، تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ صاحب ابھی تو ڈاکٹرز نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ آپ کہیں بھی پیش نہیں ہو سکتے، آپ کو آرام کا مشورہ ہے۔ لیکن سب کو معلوم ہے، لیکن سوشل میڈیا صارفین یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تشدد کی باتیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ پرویز الہی پر تشدد کیا گیا ہے، اور یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ لیکن ایک چیز تو ہے نا کہ وہ بالکل اس وقت زخموں سے چور ہیں، اور ان کا پورا جسم اس وقت چیخ کر اپنے زخموں کے مندمل ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اور پرویز الہی جس انداز سے ابھی جیل میں ہیں، اور یہ درد، یہ دکھ، یہ تکلیف پرویز الہی کے علاوہ کوئی اور محسوس نہیں سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا۔ پرویز الہی کا جو چیک اپ ہے وہ پمز جو اسلام آباد کا جو ہاسپٹل ہے، بے نظیر بھٹو ہاسپٹل راولپنڈی کے ڈاکٹرز نے کیا ہے، اور جن میں جنرل سرجن اور ماہر کارڈیولوجسٹ وغیرہ اور آرتھوپیڈک وغیرہ سب شامل ہیں۔ دیکھیے پرویز الہی صاحب کی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ جو طبیعت ہے وہ ناساز رہی ہے جیل میں جانے کے بعد، اور اس کے بعد انہیں اسپتال بھی لے جایا گیا ہے، اور طبیعت تشویشناک ہونے کے بعد ان کو دوبارہ واپس بھیجا بھی گیا ہے، یعنی کہ اسپتال، جیل سے اسپتال، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں پرویز الہی صاحب کا معاملہ، ابھی کچھ چیزیں جنہوں نے میچور ہونا ہے، پرویز الہی صاحب نے میڈیا کا سامنا کرنا ہے، انہوں نے یہ تمام تر جو سوالات ہیں، یہ تمام تر جو گتھیاں ہیں وہ سلجھانی ہیں۔ وہ جب آئیں گے منظر عام پر
تو ان کی کہی ہوئی بات متعلقہ ہوگی، مسلمہ ہوگی، ان کی کہی ہوئی بات مصدقہ ہوگی، اس سے پہلے جو بھی ہیں وہ قیاس آرائیاں ہی ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ پرویز الہی صاحب عمر کے جس حصے میں ان پر کوئی تشدد کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پر تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جس طرح سے ان کی پسلیاں ٹوٹی ہیں ابھی، تو وہ تکلیف میں ظاہر فریکچر ہوئی ہیں، تو ان کو کوئی سہولت دی جائے گی ایک الگ سے؟ دیکھیے پرویز الہی صاحب کی جو طبی معاونت ہے وہ تو ان کا رائٹ ہے، وہ ایک سابق وزیر اعلیٰ نہ بھی سمجھے، ایک انسان کے طور پر، ایک پاکستانی کے طور پر، ایک شہری کے طور پر ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے، خواہ وہ پرویز الہی ہوں نہ بھی ہوں۔ لیکن پرویز الہی کو آپ اگر وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول نہ بھی دیں، لیکن یہ تو آپ دے سکتے ہیں نا کہ پرویز الہی صاحب کا یہ حق ہے کہ ان کا صحیح علاج ہو سکے۔ اور یہ یعنی اس میں پہلی پیش رفت تو یہ ہے نا کہ ان کی میڈیکل رپورٹ، اور اس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہاں کم از کم اتنا برا نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہوگا جو باقی کیسز میں ہم دیکھتے ہوئے آئے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا معاملہ ہے، شیر افضل مروت صاحب نے یعنی پہلے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ صاحب دیکھیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں، اور جو ہماری دشمنیاں ہیں وہ لمبی جاتی ہیں، وہ خاندانوں تک کا سفر کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے قتل کی سپاری دی گئی ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ میرے پاس تمام تر ثبوت موجود ہیں، اور میں وہ سب ثبوت رکھوں گا سب کے سامنے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کی جانب سے انہیں ایک نوٹس موصول ہوتا ہے کہ صاحب کیونکہ ایف آئی اے کی جو جورسڈکشن ہے وہ سائبر کرائم کے حد تک ہے، الیکٹرانک میڈیا وہ ایف آئی اے کور نہیں کرتا، وہ ذرا پیمرا کا معاملہ آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا، اور اس ٹویٹ کی بنا پر انہیں یہ کہا گیا کہ صاحب یہ آپ کا ٹویٹ ہے جس میں آپ نے یہ لکھا ہے، کیونکہ ان کی جو گفتگو تھی انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ڈال دی تھی، اور اس کو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کو اس ٹویٹ کی بنا پر ہم یہاں پر بلا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب گئے وہاں پر اور اپنا موقف دہرایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے خلاف ان کے پاس ثبوت موجود تھے، اور انہوں نے وہ ثبوت عدالت میں یعنی کہ ایف آئی اے کے پاس جمع کروا دیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عظمہ بخاری صاحبہ کا ایک بیان آتا ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ جنہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ پر ایک الزام لگایا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک آڈیو انہوں نے سنی ہے جس میں وہ ذلے شاہ کو گاڑی سے کچلنے کا کہہ رہی ہیں تاکہ ایسا تاثر ہو کہ ان کو پی ٹی آئی والوں نے مارا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاندانہ گلزار صاحبہ کو بھی نوٹس جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر عظمہ بخاری صاحبہ دونوں کے حوالے سے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ اور شیر افضل مروت صاحب دونوں معافی مانگیں، اور اس کے بعد پھر یہ مریم نواز شریف صاحبہ ان کو معاف کر دیں گی، یہ کہا گیا۔ شاندانہ گلزار صاحبہ چونکہ ابھی یہ معاملہ ابھی تک ایسا یعنی سامنے نہیں آیا ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب چونکہ بہت ووکل ہیں اور میڈیا پر اپنے جو معاملات ہیں پیش کر چکے ہیں عدالت میں، یعنی وہ اپنا دعویٰ کر چکے ہیں کہ جو مجھے لگتا تھا تمام تر ثبوت میں نے ایف آئی اے کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اور اس کے بعد مروت صاحب نے وہ ثبوت جو وہاں پیش کیے ہیں ان میں سے ایک ثبوت جو کہ بہت بڑا ہے، یعنی اس سے پہلے انہوں نے ایک کہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک گینگ سے رابطہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھارت میں، ابھی انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بتا دیا ہے کہ کون شامل ہے۔ وی نیوز کی سٹوری ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے کہا کہ مجھے بنوں سے پی ٹی آئی ایم این اے نسیم علی شاہ نے بتایا کہ انہیں شیر افضل مروت کو مروانے کے لیے ان کے خالہ زاد بھائی کو جو کہ پروفیشنل کلر ہیں کانٹریکٹ دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے شیر افضل مروت نے ایم این اے نسیم علی شاہ کی جانب سے 4 میسیجز بھی سنانے کا ذکر کیا، جس میں جندال گروپ کا بندہ اور ٹارگٹ کلر کے درمیان گفتگو بھی ریکارڈ ہے۔ اور شیر افضل مروت کے دعوے کے مطابق ان میسیجز میں 3 مختلف قسطوں میں $1,00,000 ادائیگی، اور اس کے بدلے انہیں شیر افضل مروت کا قتل کروانے کا ذکر بھی ہے۔ اور شیر افضل مروت نے مزید کہا کہ اس کے بعد انہوں نے ایف آئی اے سے رجوع بھی کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ میسیجز سنائے ہیں، جس کے بعد ہی جو ایف آئی اے ہے اور ایم این اے نسیم علی شاہ کو بلایا گیا ہے۔ اب وہ ایف آئی اے میں اس معاملے پر ایف آئی آر درج بھی کروائیں گے۔ دیکھیے یہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا ایک حساس ایک نازک معاملہ ہو چکا ہے کہ جس میں اب آپ نے تو یہ بتا دیا ہے نا کہ یہ ثبوت میرے پاس موجود ہیں، اور اب آپ نے صرف ایک چیز جو کہ آپ کا الزام ہے وہ ثابت کرنا ہوگا کہ آیا مریم نواز شریف صاحبہ براہ راست اس میں ملوث ہیں
یا نہیں. کیونکہ اگر آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ میسیجز موصول ہوئے تو وہ کوئی تیسرا بندہ کر رہا ہے, کیا ان کے بہاف پر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ ان کو ذرا سائڈ پہ کریں, تو یہ کیا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ, یعنی مجھے بڑی حیرت ہوگی. باقاعدہ وہ بتا رہے ہیں کہ $1,00,000 دیے گئے ہیں, بالکل دیے جندال گئے, گروپ کا بندہ 3 ہے, قسطوں میں اس کی ادائیگی کی گئی ہے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوگی کہ شیر افضل مروت صاحب کے قتل میں مریم نواز شریف صاحبہ کو میں ملوث ہوتا ہوا دیکھوں براہ راست. یعنی ایسے میں تو آ سکتے ہیں کوئی یعنی میسیجز کہ جس میں یہ ہو کہ فلاں نے یہ کہا کہ مریم نے مجھے یہ کہا. ہاں, اور میسیجز اے آئی کے ذریعے بھی تو آج کل بنا لیے جاتے ہیں. دیکھیں میسیجز تو یعنی بنا لیے جاتے ہیں, یا پھر فوٹو شاپ, آڈیو میسیج جو ہوتا ہے فوٹو شاپ بھی کیے جاتے ہیں. یعنی اگر پکچر کے میسیج ہیں, ٹیکسٹ میسیجز ہیں, اور اس کے علاوہ وائس میسیجز ہیں, وہ اے آئی کے تھرو بنا دیے جاتے ہیں, لیکن وہ پکڑے جاتے ہیں. لیکن یہ بڑی حیران کن بات شیر ہوگی. افضل مروت پیش کر رہے ہیں عدالت میں سب چیزیں. دیکھیں شیر افضل مروت صاحب اس سے پہلے کیا باتیں کر چکے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان الزامات, یہ تو ہو سکتا ہے کہ مروت صاحب کو یہ لگ رہا ہو کہ ان کے پیچھے مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, ثبوت یہ ساتھ دیتے ہیں شیر افضل مروت صاحب کا یا نہیں, وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیونکہ اس سے پہلے وہ شعیب شاہین پر الزامات لگا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ آپ یعنی ایک پوری لمبی فہرست ہے. جی, تو یہ شیر افضل مروت صاحب کا چلتا رہتا ہے. بالکل چلتا رہتا ہے, اور اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ باقاعدہ یہ بتا دے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوگی کہ مریم نواز شریف صاحبہ براہ راست اس میں ملوث ہوتی ہیں. تو صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.